آج کی کہانی صرف ایک گولی کی آواز نہیں بلکہ اس خاموشی کی المناک داستان ہے جو ایک جھوٹ کے بعد جنم لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب اندھیرا صرف سڑک پر نہیں دلوں میں بھی اتر چکا تھا۔ کہانی کا عنوان ہے جھوٹ کا انجام۔ سکون نگر میں اس شام سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، عورتیں چولہوں پر کھانا چڑھا رہی تھیں، بچے گلیوں میں آخری بار کھیل رہے تھے اور مرد دن بھر کی تھکن سمیٹ کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مگر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں سکون نہیں تھا۔ کامران صحن میں ٹہل رہا تھا، اس کے قدم بے ترتیب تھے، جیسے زمین پر نہیں کسی الجھن پر چل رہا ہو۔ اندر کمرے میں اس کی بیوی ثریہ خاموش بیٹھی تھی، 4 بچوں کی ماں، سادہ مزاج اور خاموش فطرت۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، کامران نے دروازے میں کھڑے کھڑے کہا۔ ثریہ نے آخری بار بچوں کو دیکھا۔ سب سے چھوٹے نے پوچھا، امی نانا کے گھر جا رہے ہیں، میرے لیے کیا لائیں گے؟ ثریہ نے زبردستی مسکرا کر بیٹے کا ماتھا چوما۔ اپنے شہزادے کے لیے اس کی من پسند چاکلیٹ لے کر آئیں گے، جلدی آ جائیں گے۔ مگر شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ واپسی کیسی ہوگی۔ سکون نگر سے سسرال تک 2 راستے تھے، ایک بازار اور آبادی کے بیچ سے گزرتا، روشن اور محفوظ، دوسرا نہر کے ساتھ ساتھ چلنے والی پرانی سڑک۔ شام کے بعد وہاں صرف ویرانی اور اندھیرا ہی ہوتے تھے۔ ہم نہر والا راستہ لیں گے، کامران نے بے ساختہ کہا۔ ثریہ رک گئی۔ وہ سنسان ہے اس وقت؟ کامران نے نظریں چرا لی۔ جلدی پہنچ جائیں گے۔ ثریہ نے مزید پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ 2 سال پہلے ثریہ کے والد حاجی اسلم نے 10 لاکھ روپے داماد کے پاس بطور امانت رکھوائے تھے۔ آدھی رقم واپس ہو چکی تھی، باقی 5 لاکھ آج دینے تھے۔ لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ وہ 5 لاکھ روپے اب موجود ہی نہیں تھے۔ فصل کا نقصان، دوست کو قرض، بچوں کی فیس، رقم آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی۔ جب حاجی اسلم نے چند دن پہلے باقی رقم مانگی تو کامران کی پیشانی پر پہلی بار پسینہ آیا تھا۔ اسی رات اس نے ثریہ سے کہا تھا، اگر ہم کہیں کہ راستے میں ڈکیتی ہو گئی، پیسے چھن گئے۔ ثریہ ساکت رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہوگا۔ کامران نے گہری سانس لی۔ مجبوری ہے، بس ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ مجھے ہلکی سی چوٹ لگے گی، سب یقین کر لیں گے۔ اس کی ضد نے ثریہ کو مجبور کر دیا تھا۔ قرآن سامنے رکھا گیا، سارے معاملہ کو مخفی رکھنے کے لیے قسمیں کھائی گئیں۔ ثریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل شاید پہلے ہی انکار کر چکا تھا۔ کامران نے 15,000 میں ایک پستول خریدا۔ ہتھیار چھوٹا تھا مگر انجام بہت بڑا۔ ثریہ نے آخری بار کہا، یہ خطرناک ہے، کچھ غلط ہو گیا تو؟ کامران نے ہنسنے کی کوشش کی۔ بس کندھے پر ایک فائر لگے گا، جلد زخم بھر جائے گا۔ لیکن زندگی کبھی منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ نہر والی سڑک پر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ دور کہیں کسی کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کامران نے بائک روک لی۔ یہیں ٹھیک ہے۔ اس نے پستول ثریہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بس دائیں کندھے کا نشانہ لینا۔ ثریہ کی سانس تیز ہو گئی، انگلی ٹریگر پر رک گئی۔ اس نے خوف اور دہشت کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، پھر اچانک دھماکہ۔ آواز ویران سڑک کی فضا میں گونجی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی دور تک گئی۔ کامران زمین پر گر گیا، خون تیزی سے بہنے لگا۔ گولی کندھے سے سرکتی ہوئی سینے کے پار نکل چکی تھی۔ ثریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہلکا زخم تھا جس بارے کامران نے بتایا تھا۔ ثریہ نے کامران کی یہ حالت دیکھی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، ڈاکو، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کسی نے گولی چلنے اور اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو دیگر کو بھی خبر کر دی۔ کچھ دیر میں کافی سارے لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ کسی نے موبائل نکالا، پولیس کو کال کر کے اطلاع دے دی۔ پولیس جب پہنچی تو سب سے پہلے یہی سوال ہوا،
ڈاکو کتنے تھے؟ 2 شاید 3 اندھیرے میں تھے۔ ہتھیار کہاں ہے؟ وہ یہیں چھوڑ گئے۔ پولیس افسر نے ایک نظر پستول پر ڈالی، چہرے پر ہلکی سی شک کی لکیر ابھر آئی۔ لاش کو تحویل میں لیا گیا۔ فرانزک ٹیم نے موقع کا جائزہ لیا۔ زمین پر صرف 2 افراد کے قدموں کے نشانات، مزاحمت کے کوئی آثار نہیں۔ بیگ خالی تھا مگر آس پاس کچھ بھی بکھرا نہیں تھا۔ پستول بالکل صاف حالت میں جیسے ابھی رکھا گیا ہو۔ تفتیشی افسر ڈی ایس پی نے ثریا سے الگ کمرے میں سوالات شروع کیے۔ ڈاکو اپنا ہتھیار کیوں چھوڑ گئے؟ شاید جلدی میں۔ انہوں نے آپ کا موبائل لیا؟ جی ہاں۔ لیڈیز کانسٹیبل نے تلاشی لی۔ موبائل زیر جامہ سے برآمد ہوا۔ ثریا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں بھول گئی تھی۔ یہ دوسرا سوال تھا جس کا جواب کمزور تھا۔ پستول اور ہاتھوں کے نمونے لیبارٹری بھیجے گئے۔ رپورٹ آئی، گولی قریب سے چلائی گئی تھی۔ فائر کے ذرات ثریا کے ہاتھوں پر موجود تھے۔ اب شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کامران نے چند دن پہلے پستول خریدا تھا۔ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سسر نے رقم واپس مانگی تھی۔ گھر میں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ ڈی ایس پی نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہ اندھا قتل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جب ثریا کو دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے اعتراف کر لیا، ہم صرف ڈرامہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کھل کر صاف صاف بتا دیا، ہم نے سوچا تھا وہ بچ جائے گا۔ میں بدحواس ہو گئی تھی، خوف کی وجہ سے آنکھیں بند تھیں، میرا نشانہ چوک گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک جھوٹ، ایک فائر اور 4 بچے یتیم۔ کامران کی تدفین خاموشی سے ہو چکی تھی۔ حاجی اسلم بیٹی کو ہتھکڑیوں میں دیکھ کر پتھر ہو گئے۔ بیٹا مجھ سے پیسے مانگ لیتے، میں نے آپ کو کیا کہنا تھا؟ آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ان کے لبوں سے بس یہی نکلا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قتل صرف ایک جان نہیں لیتا، یہ رشتوں، بھروسے اور سب سے بڑھ کر ضمیر کو مارتا ہے۔ اس کہانی کا اصل مجرم کون تھا؟ لالچ، خوف، یا وہ لمحہ جب سچ بولنے کا موقع تھا مگر خاموشی بہتر سمجھ لی گئی؟ یاد رکھیے، جھوٹ وقتی راستہ دکھاتا ہے مگر انجام ہمیشہ اندھیری گلی میں لے جاتا ہے، اور اس گلی میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آج کی درد بھری کہانی نے آپ کی آنکھیں نم کر دی ہیں تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ سدا سلامت رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔